بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریئل لائف اسٹڈی۔ یہ آپ کی کلاس 8 کمپیوٹر سائنس کی بک ہے، 4th ایڈیشن کی بورڈ کمپیوٹر سائنس ود اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اس میں فرسٹ چیپٹر کا آج لیکچر نمبر 6 ہم پڑھیں گے، جس کا ٹاپک کا نام ہے بلاک چین۔ واٹ از بلاک چین؟ بلاک چین کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو پوری پیراگراف کا مطلب ہے، اس کو آپ اسٹوڈنٹ خود ریڈ آؤٹ کر لیں۔ میں اس کا کنسیپٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اس کا ایک جو سمری ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی بلاک چین 1990 میں اس کا کنسیپٹ آیا تھا، اور پریکٹیکلی یہ 2009 میں یہ پھر ہمارے روزمرہ کے معاملات میں زندگی میں آ گیا، یعنی پریکٹیکلی یہ انوالو ہو گیا۔ یہ بیسیکلی ایک ڈی سینٹرلائز نظام ہے۔ ابھی وٹ از سینٹرلائز اینڈ وٹ از ڈی سینٹرلائز، اس کا مطلب کیا ہے؟ سینٹرلائز کا مطلب ہے کہ ہم ایک بینک کا اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہمارا ایک نیشنل بینک ہے، وہاں پہ ایک ہی کمپیوٹر پڑا ہے، سرور پڑا ہے، اس پہ میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، تمام لوگ جاتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ ابھی اس کمپیوٹر پہ کنٹرول کس کا ہے؟ ایک بندے کا ہے، یعنی کچھ بینک کے عملے کا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف امریکہ، یعنی تمام بینکس جن جن ممالک میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے سٹاف کا کنٹرول ہوتا ہے۔ ابھی میں جاتا ہوں تو مجھے سرور روم میں اندر نہیں جانے دیا جاتا، اس کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھنے دیا جاتا، نہ اس کا مجھے پاسورڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے میرے نام کا کل وہ کوئی بھی ریکارڈ چینج بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سینٹرلائز، یعنی پوری لوگوں کا حساب کتاب ایک ہی سرور پہ، ایک ہی بینک، ایک ہی کمپیوٹر، اور کچھ لوگ ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ڈی سینٹرلائز کا مطلب ہے کہ ایسا نظام آ جائے کہ آپ کا جو لین دین ہے وہ یعنی چین، زنجیر بنتی جاتی ہے۔ زنجیر میں جس طرح بلاک ہوتے ہیں کہ اس بلاک پہ بھی، اس بلاک پہ بھی، اس بلاک پہ بھی، اس بلاک پہ بھی، یہ مختلف کمپیوٹر پہ وہ سیو ہوتا جاتا ہے، یعنی اس پہ ایک بندے کا کنٹرول نہیں ہوتا، اس میں جتنے بندے انوالو ہوتے ہیں ان کے پاس وہ اس کی کاپی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈی سینٹرلائز۔ ابھی میں اس کا ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک دکان ہے، یعنی شاپ ہے، اس میں جتنی بھی آئٹم آ چکے ہیں دکان میں، ان کا ایک لیجر بنتا ہے، اس پہ کہ قیمت خرید کیا ہے، قیمت فروخت کیا ہے، اور کتنے بھی اس کا کیا ڈیٹا ہے، وہ پورا ایک لیجر ہے۔ ابھی اس کا لیجر کا کنٹرول ایک دکاندار کے پاس ہے، لیکن اگر وہ لیجر خراب ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو وہ پورا ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ بلاک چین میں یہ نہیں ہوتا۔ بلاک چین میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بلاک ہوتا ہے، یعنی وہ جو لیجر میں ایک آئٹم ہے وہ بذات خود قیمتی فروخت کا مطلب ہے کہ وہ جب لیا گیا، خریدا ہوا تو وہ ایک بلاک ہے، جب اس کو بیچا گیا تو وہ دوسرا بلاک ہے، اس کا یعنی درمیان میں جتنی بھی ان کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ان کو ساروں کو ایک ایک بلاک ہے، لیکن وہ ایک لیجر پہ سیو ہیں۔ جبکہ بلاک چین ہے یہ اس طرح ڈی سینٹرلائز ہے کہ اگر آپ نے ایک اکاؤنٹ کھولا تو وہ ایک بینک کے پاس یا ایک دکان کے پاس آپ کے پاس سیو نہیں ہو، اس کی کاپی آپ کو بھی دی جائے گی۔ اگر آپ جب بھی اس کمپیوٹر میں، یعنی وہ جو لیجر ہے وہ بلاک ہے، اگر اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے گھر پہ آپ کے پاس کاپی پڑی ہے تو اس میں جو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بیسیکلی بلاک چین کام کس طرح کرتا ہے؟ فرض کیا یہ جو کرپٹو کرنسی ہے، اس کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ کرپٹو کرنسی آج کل دنیا میں رائج ہو چکی ہے، اور اس میں کرپشن بالکل نہیں ہو سکتی، جبکہ عام بینک میں کرپشن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یہاں سے کوئی رقم امریکہ بھجوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بینک میں روپیے میں اس کو جمع کریں گے، اور پھر وہ ڈالر میں کنورٹ کرے گا، پھر وہ امریکہ بھیجے گا یا یورپ بھیجے گا یا کسی اور کنٹری میں بھیجے گا، درمیان میں آپ سے وہ فیس کی بھی کٹوتی ہوگی۔ لیکن جب آپ کرپٹو میں آپ وہ کرنسی بھیجو گے، وہ اس میں آپ کی فیس بھی کم ہوگی، اور وہ کرپٹو میں ہی ٹرانسفر ہوگی۔ اور کرپٹو میں ایسا ٹرانسفر ہوتا ہے کہ اس کا بلاک چین بنتا ہے، یعنی آپ کے پاس ایک کاپی رہ جاتی ہے، پھر جس کمپیوٹر پہ وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس میں ایک کاپی رہ جاتی ہے، پھر اگلے والے کمپیوٹر میں، اس طرح یہ بلاک چین بنتا جاتا ہے۔ اس میں 3 قسم کے ہیش استعمال ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہیش کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کا تھمب، یعنی آپ کی جو انگوٹھی کا
یہ جو امپریشن لیا جاتا ہے اور اس سے ایک کوڈ جنریٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ہیش کہتے ہیں. تو وہ پہلا ہیش ہو گیا. جب بینک یا کوئی سرور اس کو دوبارہ اگلے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرتا ہے، دوبارہ وہ اپنا تھمب لگاتا ہے، تو اس کا ایک الگ امپریشن یعنی کوڈ لیا جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے. اس کی کاپی آپ کے پاس بھی آ جاتی ہے اور بینک کے پاس بھی رہ جاتی ہے، اور آگے جو ٹرانزیکشن ہے اس کے پاس بھی چلی جاتی ہے. پھر جب وہ کمپیوٹر آگے ٹرانسفر کرتا ہے تو پھر یہ تھمب استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ #1 #2 #3 اسی طرح یہ بڑھتا جاتا ہے. کافی لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس ٹرانزیکشن میں کچھ کرپشن کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ الٹریشن کرنا چاہتے ہیں، ایک ریکارڈ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تو اپنے کمپیوٹر میں کر لیں گے، لیکن اگلے والے کمپیوٹر میں وہ انویلڈ ڈاٹا آ جائے گا. اسی طرح جب تیسرے میں جائے گا تو وہ انویلڈ ڈاٹا آ جائے گا. تو میجارٹی جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ایگری نہیں ہوں گے. وہ یہ فیل کریں گے کہ کوئی سسٹم میں ریکارڈ آلٹر کر رہا ہے، کوئی ٹیمپر کر رہا ہے. تو اس وجہ سے بلاک چین میں ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی، جبکہ ایک سینٹرلائز میں ایک ہی کمپیوٹر ہوتا ہے، اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے. بیسیکلی بلاک چین میں سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز کا جو ٹرم ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. بلاک چین میں ڈی سینٹرلائز کا ٹرم یوز کیا جاتا ہے، اور ویسے سینٹرلائز ہے. ہمارے بینک سینٹرلائز ہے، ہمارے اسٹور سینٹرلائز ہے. بڑے بڑے شاپنگ مال میں چلے جائیں، وہاں پہ لوگ ڈیفرنٹ آتے ہیں. آپ خریداری کر کے اپنے کمپیوٹر میں وہ آپ کو ایک رسید دے دیتے ہیں، اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ سینٹرلائز ڈی سینٹرلائز ہو، یعنی بینک وہ بلاک چین کے ذریعے وہ سسٹم بنا ہو، یعنی ان کا جو کمپیوٹر ہے جو بڑے شاپنگ مال میں رکھا ہے، اس کا لنک آپ کے گھر والے کمپیوٹر بھی اویلیبل ہے، تو کوئی بھی چیز وہ فیڈ کرتے ہیں، جب تک اپنے گھر میں اس کو آپ ویریفائی نہ کریں وہ آپ کو رسید نہیں دے سکتا. تو اس کو کہتے ہیں بلاک چین. یعنی ایک بلاک دوسرے بلاک کے ساتھ، تیسرے بلاک کے ساتھ، چوتھے بلاک کے ساتھ ملتا جاتا ہے، اور آپ کا ڈیٹا ایک بلاک میں سیو ہوتا ہے، دوسرے بلاک میں سیو ہوتا ہے. سمپل اس کا یہ ہے کہ یا تو آپ کو الٹریشن سارے بلاک میں کرنی پڑے گی، سارے جگہوں میں کرنی پڑے گی، پھر آپ ایک ڈیٹا کو چینج کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ڈیٹا کو چینج نہیں کر سکتے. اس وجہ سے بلاک چین جو ہے اس کو سیکیور مانا جاتا ہے، جبکہ ہمارے جو بینکنگ سسٹم ہے، جو سینٹرلائز نظام ہے، اس کو سیکیور نہیں ہے. وہ بینک کا عملہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر سکتے ہیں، جبکہ بلاک چین میں آپ کو اکاؤنٹ اپنے طور پہ بلاک نہیں کر سکتے جب تک آپ سے وہ اس نے پرمیشن نہ لی ہوتی ہے. تو یہ بلاک چین کا کنسیپٹ ہے. اس پورے پیراگراف میں اس کا وہی مقصد ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں. اب بلاک چین از اے ڈیجیٹل ریکارڈ کیپنگ، یعنی ایک یہ کیا ہے، ڈیجیٹل ریکارڈ کیپنگ ہے. جو ہمارے بینکنگ سسٹم ہے یا ہمارا جو دکان کا سسٹم ہے، اس میں بک کے اوپر ریکارڈ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ریکارڈ ڈیجیٹل کمپیوٹر کے ذریعے، ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر تیسرے کمپیوٹر، جتنے بھی آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے منی کو، وہ اس نظام کے تھرو، ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو، بٹ کوائن کے ذریعے یا کوئی اور جو آپ کا ریکارڈ ہے، ڈفرینٹ ڈسپلن میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. آپ کا ریئل اسٹیٹ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، آپ کا بزنس میں استعمال کیا جاتا ہے بلاک چین، جس میں کرپشن کا احتمال نہیں ہوتا، اور نہ اس میں ڈیٹا لاس ہونے کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیفرنٹ پوزیشن پہ اس کا ڈیٹا سیف رکھا جاتا ہے. ایک سینٹرلائز جگہ پہ اس کا ڈیٹا سینٹر میں سیف نہیں کیا جاتا. ہر بندے کے پاس، ہر انڈیویجول کے پاس اس کی کاپی موجود ہوتی ہے. اٹ از یوز ٹو ٹریک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن کی ہسٹری آپ ٹریک کر سکتے ہیں. یعنی اگر ایک لیجر آپ کا جو ایک پورا حساب کتاب کا بک ہے، اگر وہ آپ سے گم ہو جائے تو آپ ہسٹری کو ٹریک نہیں کر سکتے. اس میں اگر آپ کا کمپیوٹر گڑبڑ کر لیتا ہے، آگے پیچھے وہ خراب ہو جاتے ہیں، دوسری کمپیوٹر پہ آپ کی کاپی پڑی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کی ہسٹری کی ٹرانزیکشن کو ایزیلی ٹریک کیا جاتا ہے. اس کا جو ڈیجیٹل کرنسی ہے سچ از بٹ کوائن، یہ اس کی مثال لی گئی ہے. ان بلاک چین ایچ ٹرانزیکشن از ریکارڈیڈ اینڈ ویریفائڈ بائی ملٹیپل کسٹمر. جس سے میں نے کہا کہ کافی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے آن دا نیٹ ورک کے اوپر، رادر دین بینگ اسٹورڈ ان اے سینٹرل لوکیشن سچ ایز بینک. جس طرح میں نے آپ کو بینک کا ایگزامپل دے دیا. دس میکس از ویری سیکیور. اس کی وجہ سے ہر بندے کے پاس اس کا ریکارڈ اویلیبل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سیکیور ہے، یعنی یہ بالکل سیف ہے. ایز اٹ از نیئرلی امپاسبل، یہ بہت ناممکن ہے کہ فار اینی ون، کسی بندے کے لیے ٹو آلٹر دا ریکارڈ، کہ اس ٹرانزیکشن میں کوئی چینج کر سکیں، ٹیمپرنگ کر سکیں. ان ایڈیشن ٹو بینگ یوز فار ڈیجیٹل کرنسیز، بلاک چین ٹیکنالوجی ہیز مینی other potential application. For example, it could be used to securely track the ownership and transfer of any type of asset such as real estate or
artwork. It could also be used to create a permanent unchangeable record of votes in election or to securely store and share medical record. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر بینک آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر سکتا ہے یا ٹمپریریلی آپ کو وہ بلاک کر لیتا ہے، ڈاؤن کر لیتا ہے، اس بلاک چین کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میجورٹی آپ کے ساتھ ووٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کا ریکارڈ وہ بلاک کر سکتا ہے یا چینج کر سکتا ہے. اگر میجورٹی نے اس کو وہ صحیح نہیں مانا کہ نہیں آپ اس ریکارڈ کو چینج نہیں کر سکتے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس کا امیجن آپ یہ تصور کر لیں، یو a toy box that contain a bunch of special toy car. You and your friend take turns playing with the toy car and sometimes you trade them with each other. You want to keep track of the owner of your toy car, so you decide to take it list. یہ ایک ایگزامپل دی ہے میں نے آپ کو، ریئل اسٹیٹ کی ایگزامپل دی میں نے آپ کو، بینک میں جو ریکارڈ مینٹین ہوتے ہیں میں نے ان کی آپ کو ایگزامپل دی. آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں. دس لسٹ از لائک بلاک چین. یہ جو پورا ایک ایگزامپل ہے یا میں نے جو آپ کو بتا دیا ہے وہ بلاک چین ہے، یعنی ایک ریکارڈ، دوسرا ریکارڈ، تیسرا ریکارڈ، ایک کمپیوٹر پہ، دوسری کمپیوٹر پہ، تیسری کمپیوٹر پہ. ہر انڈیویجول کے پاس اپنا وہ ڈیٹا سیو ہے، اس کی کاپی سیو ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریکارڈ چینج ہونا چاہیے، آپ پرمیشن دیتے ہیں، تب وہ ریکارڈ آلٹر ہوگا. ادروائز اس کو ٹیمپر سمجھا جائے گا، اس کو الٹریشن سمجھا جائے گا، جو کہ انویلڈ ڈاٹا تصور کیا جائے گا. تو اس پوری کا مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں بلاک چین. کہ وٹ از بلاک چین، بلاک چین کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے آج پڑھ لیا ہے اور اس چیپٹر کا اینڈ بھی ہو گیا. اسٹوڈنٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لیں. یہ اس کا ایکسرسائز میں نے آلریڈی پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے نام سے ویڈیو اپلوڈڈ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. کافی سارے کمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ میں بلک میں کمنٹس آ جاتے ہیں، اس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو میں اس کا جواب دے دوں تاکہ اس کی ریکوائرمنٹ اینڈ ٹائم میں پورا کر سکوں. امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھا لگا ہوگا، کیونکہ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی، اس میں جدید ٹیکنالوجی کا بتایا گیا ہے اور اس میں بلاک چین جیسے AI جیسے اور ٹاپک ڈسکس کی گئی ہیں جو کہ ویری انٹرسٹنگ ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے جو کہ آپریٹنگ کمپیوٹر نیٹورک کے بارے میں ہے. انشاءاللہ اس کا نیکسٹ اس پہ بات کریں گے. تھینک یو. خدا حافظ.